السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی. حدیث نمبر 803 سے حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا الولید قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبید اللہ الحضرمی قال حدثني ابو ادریس الخولانی انه سمع حذیفة بن الیمان یقول. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ ابن موسیٰ بن عبد ربہ نے بیان کیا. کنیت ابو زکریا سختیانی، کوفہ سے تھے اور حدیث کے راوی ہیں حذیفہ بن یمان. یعنی ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان کو کہتے ہوئے سنا، کان الناس، تھے لوگ، یسألون، سوال کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الخیر، خیر کے بارے میں. یعنی لوگ آپ سے خیر، نیکی، بھلائی کے کاموں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. مخافةً أَن يُدْرِكَنِي، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے پا نہ لے، یعنی شر کی مجھے پہچان ہو تاکہ میں اس سے بچ سکوں. فَقُلْتُ يَا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اِنَّا كُنَّا فِي جَاہِلِيَّةٍ وَشَرٍ، بے شک تھے ہم جاہلیت میں اور شر میں. فجاءنا اللہ بہذا الخیر، تو لایا اللہ ہمارے پاس اس خیر کو یعنی اسلام کو. فہل بعد هذا الخیر من شر، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں. قلت، میں نے پوچھا، وہل بعد ذلك الشر من خیر، اور کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہوگی؟ قال نعم، فرمایا ہاں. وفیہ دخن، اور اس میں دھواں ہوگا. قلت، میں نے پوچھا، وما دخنہ، اور کیا ہے وہ دھواں؟ قال، فرمایا، قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر. قوم، ایک قوم یا لوگ ایسے ہوں گے، یہدون، جو رہنمائی کریں گے یا چلیں گے، بغیر ہدی، میرے طریقے کے بغیر، یعنی میری سنت کے علاوہ، یعنی میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، اس کے علاوہ اپنی مرضی پہ چلیں گے. تعرف منہم، تم اچھی بات دیکھو گے ان میں، وتنکرو، اور کوئی بری بھی، یعنی ان کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی اور کچھ شر ہوگا. قلت، میں نے کہا، فہل بعد ذلک الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ قال نعم، فرمایا ہاں. دعات، کچھ بلانے والے، داعی کی جمع دعات، پکارنے والے، الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف. من اجابہم الیہا، جو ان کی بات مان لے گا، ان کو جواب دے گا. قذفوہ فیہا، وہ جھونک دیں گے اس کو یا ڈال دیں گے اس کو اس جہنم میں، یعنی اپنے ساتھ اس کو بھی جہنم میں لے جائیں گے. قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، ہمارے لیے ان کا وصف بیان کیجئے، یعنی ان کے کچھ اوصاف بتائیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. فقال، تو فرمایا، ہم من جلدتنا، وہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری ہی زبانیں بولیں گے. قلت، میں نے کہا، یعنی وہ بظاہر مسلمان ہی ہوں گے اپنے حال حلیے کے اعتبار سے یا بولی کے اعتبار سے. قلت، میں نے کہا، فما تأمرونی، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ ان ادرکنی ذالک، اگر میں پالوں ان کو. قال، فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم لازم پکڑنا مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو.
قلت میں نے کہا فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام پھر اگر نہ ہو ان کی کوئی جماعت اور نہ کوئی امام. قال فرمایا فاعتزل تلك الفرق كلها تو الگ رہنا ان تمام فرقوں سے، ان تمام گروہوں سے. ولو ان تعد اور اگرچہ تم چباؤ باصل شجرۃ درخت کی جڑ کو، حتی یدرکک الموت یہاں تک کہ پالے تجھے موت، وانت علی ذلک اور تم اسی حال میں ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی نہ ہو، کچھ نہ ہو. اس میں بھی متعدد فتنوں کی بات کی گئی ہے، اور خیر اور شر کے بیچ میں یعنی تعاقب ہے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے. شر آتا ہے، پھر خیر آتا ہے، پھر شر آتا ہے، پھر خیر آتا ہے، پھر شر، پھر خیر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلی ہوتی رہتی ہے. جیسے انسانی زندگی میں کبھی اچھے دن، کبھی نہیں اچھے، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی ایمان کی حالت بہت اعلیٰ، کبھی کم. تو اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو انسان حالات کے تابع نہ ہو، بلکہ اپنے لیے خود اپنی راہ متعین کرے. یعنی موسم تو کیسا بھی ہوگا، لیکن بندوبست ہم نے اپنا خود کرنا ہے. اسی طرح حالات دنیا کے، پولیٹیکل حالات، معاشی حالات، امن کے حالات مختلف ہوں گے، تبدیلی آتی رہے گی. لیکن انسان کیا کرے؟ ایسی تبدیلیوں میں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے. یعنی جو سبق اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بچائے. ایک اور چیز جو خاص طور پر یہاں پر ذکر کی گئی وہ یہ کہ اس دور کو بھی شر کا دور کہا گیا جس میں سنت کے مطابق عمل نہ کیا جائے. اس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوں گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حالات میں، ماحول میں خیر و شر دونوں بھی ہو سکتے. یعنی پیور ایول اور پیور خیر ضروری نہیں، ملی جلی چیزیں بھی ہوں گی. تو ایسی صورت میں انسان جو ٹھیک ہے اس کو اختیار کر لے، اور جو ٹھیک نہیں ہے اس کا انکار کر دے، اس کے علاوہ کوئی راستہ دیکھے جو خیر پر مبنی ہو. تو یہ بھی اصل میں انسان کو عقل دی ہے نا اللہ نے، اور چوائس دی ہے. تو یہ حالات کی تبدیلی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان پھر اپنی چوائس کو استعمال کرتے ہوئے خیر کی طرف جائے، کیونکہ ہر انسان کا انڈیویجلی حساب ہوگا، الگ الگ ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ساری قوم کیا کر رہی تھی تو اس لیے تم کیا کر رہے تھے. قوم جو بھی کرے اپنے آپ کو الگ رکھ کے دیکھو کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ نے کچھ ایسے لوگوں سے خبردار کیا جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے لیکن دین کی روح ان کے اندر نہیں ہوگی، ان سے بھی بچنے کو کہا گیا. اور پھر جب پوچھا گیا کہ ایسے دور میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا تم جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اس سے مراد کوئی خاص ایسی جماعت نہیں جس نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھا ہوا ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے اہل السنہ والجماعہ یعنی مین سٹریم کے ساتھ رہنا، ڈیویشن کی طرف نہیں جانا، فرقوں کی طرف نہیں جانا. کہتے ہیں کہ اگر وہ جماعت ہی نہ ہو، یعنی ایسے لوگ، ایسا گروہ نہ ہو کہ جو صحیح دین پر ہوں، اتنا انتشار ہو، یا انسان کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں ایسی کوئی چیز نہیں، تو پھر کیا کرے انسان؟ قال فاعتزل تلک الفرق كلها ان سارے فرقوں سے الگ رہو، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے. اسی حال میں تمہاری موت آ جائے لیکن تم فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا، صحیح دین پر ہی رہنا، کیونکہ نجات صحیح دین میں ہی ہے. کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ لوگ یہ سب کر رہے تھے اس لیے میں یہ کر رہا تھا، ماحول ایسا تھا اس لیے میں ایسا تھا، سبھی تو یہ کرتے تھے، میجورٹی یہ کر رہی تھی تو مجھے بھی یہی کرنا تھا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں. ہر دور میں، ہر حال میں حق کو جاننے کی کوشش کرے انسان اور اسی کو پکڑے، خواہ اس کے والدین، اس کے دوست، اس کے آس پاس کے لوگ اس کو نہ بھی اختیار کیے ہوئے ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ دھوئیں سے مراد ماحول یا حالات صاف یا کلیئر نہیں ہوں گے، چیزیں واضح نہیں ہوں گی. جیسے دھواں ہوتا ہے نا، فاگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے.
کنفیوژن ہو جاتی، چیزیں اپنی اصلی شکل میں نظر نہیں آتی، یعنی اس میں ملی جلی چیزیں ہوں گی، کچھ خیر ہوگی کچھ شر ہوگا. تم دیکھو گے تعرف وتنکر، کچھ اچھی چیز بھی ہوگی لیکن لوگ بدعات کی طرف زیادہ چلے جائیں گے. اور پھر جب اس کی وضاحت کی گئی تو بتایا گیا کہ لوگ میری سنت کی بجائے، میرے ہدی کی بجائے، میرے طریقے کی بجائے فإن خیر الہدی ہدی محمد یہدون بغیر ہدی، میری ہدی کے بغیر کسی اور طریقے پہ چل پڑیں گے اور رستے اختیار کر لیں گے. تو اس سے بھی بچ کے رہنا، یعنی بدعتوں اور رسومات سے بھی بچ کے رہنا. نیکسٹ حدیث ہے حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن اسماعيل حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم اصحاب الخير وتعلمت الشر. دوسری سند سے بھی حضرت حذیفہ یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے خیر سیکھی اور میں نے شر کے بارے میں جانا، اور وجہ وہی ہے جو پیچھے بتائی گئی. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر انسان قرآن و سنت کی صحیح تعلیم ایک دفعہ حاصل کر لے تو ہر دور میں رہنا جینا اس کو آ جاتا ہے کہ یہاں مجھے کیا کرنا ہے. دیکھیے کہ جن حالات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ سارے مختلف ادوار میں امت کے اوپر جو ڈاؤن فال آتا رہا، کبھی اوپر کبھی نیچے حالات ہوتے رہے، یہ سب چیزیں گزرتی رہی اور آئندہ بھی گزرتی رہیں گی. تو ایسے موقع پر ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ عموماً لوگ صرف یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس کی سازش ہے، کیا کیا فتنے ہیں، کیا خرابیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں. اپنی ڈسکشن اور کرنے کا کام ہے اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اپنی ایسی چیزوں کی ڈسکشن میں پڑ جاتے ہیں، ایسی چیزوں کے بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں جس سے حاصل کچھ نہیں ہونا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو سامنے لایا جائے اور پھر اپنے راستے کا تعین کیا جائے اور صحیح راستے کی طرف صراط مستقیم کی دعا کرتے ہوئے اس پر چلا جائے. بہت ضروری ہے قرآن و سنت کو حاصل کرنا، کیونکہ اس رہنمائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے حالات کے بارے میں رہنمائی کر دی کہ یہ ہوگا، پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ پیش آئے گا، اس لیے پریشان نہ ہو، یہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے. بالکل. پھر یہ کہ انسان کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ گروپ ٹھیک ہے، یہ وہ گروپ، فرقے چھوڑو اور سیدھے دین پر بس قائم رہو. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. حکم بن نافع ابو الیمان، ان کی کنیت پیچھے گزر چکی ہے، البہرانی الحمصی، راوی حدیث کے ابو ہریرہ ہیں. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یہاں تک کہ یقتتل، آپس میں جنگ کریں، لڑیں، فئتانی، دو گروہ، دعواہما واحدۃ، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں اسلام ہی کی بات کر رہے ہوں گے لیکن حقیقت میں ایک ہی ان میں سے حق پر ہوگا. تو ایسے حالات بھی پیش آئیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی کر دی، ایک ہی ان میں سے حق پر ہوگا. تو ایسے حالات بھی پیش آئیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی کر دی کہ سب یہ کہیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں، لیکن ہر ایک تو حق پر نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں تو حق کو پہچاننا اور بھی زیادہ مشکل کام ہو جائے گا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ. ہم سے عبداللہ بن محمد نے روایت کیا، امام بخاری کے استاد ہیں ابو جعفر المسندی، اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا تقوم الساعة، نہ قائم ہوگی قیامت، حتی یہاں تک کہ یقتتل فئتان، باہم لڑے دو گروہ،
فیکون تو ہوگی بینہما ان دونوں کے درمیان مقتلۃ جنگ عظیمۃ بہت بڑی جنگ عظیم ہوگی ان کے بیچ میں. دعواہما واحدۃ دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا کہ ہم حق پر ہیں. ولا تقوم الساعۃ اور قیامت قائم نہ ہوگی حتی یبعث یہاں تک کہ ظاہر ہو جائیں اٹھائے جائیں دجالون دجال کذابون سخت جھوٹے دجال کھڑے ہو جائیں قریباً من 30 کے قریب کلہم سب کے سب یزعم دعویٰ کریں گے انہ رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں. یعنی ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. یعنی قیامت سے پہلے یہ بھی واقعات پیش آنے والے ہیں کہ مسلمانوں ہی کے 2 گروہوں میں بہت بڑی جنگ ہوگی, دونوں ہی حق کے اوپر ہونے کا دعویٰ کریں گے, اور اسی طرح امت میں یا دنیا میں دجال بھی آئیں گے, جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے. اس حدیث میں اور پچھلی حدیث دونوں میں مسلمانوں کی باہم قتل و غارت کا ذکر ہے. اس کے بارے میں اور احادیث بھی ملتی ہیں کہ مسلمان کو ماریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ قاتل جان نہیں سکے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا, اور نہ مقتول جان سکے گا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. بس قتل کر رہے ہیں, نہیں پتا کیوں کر رہے ہیں. اب اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب وہاں مسلمان لڑتے ہیں تو ایک نعرہ لگاتا ہے, کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, دوسرا لگاتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ اپنے لیڈر سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے, وہ لیڈر جو کہتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ایک مار رہا ہے دوسرا مر رہا ہے, وہ مار رہا ہے یہ مر رہا ہے, نہیں پتا کیوں مار رہے ہیں بھی ہمیں حکم ملا مارنے کا, خود اپنی عقل سمجھ کوئی نہیں. اور اس طرح فتنہ فساد بڑھتا چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا, یعنی وقت جلدی جلدی گزرے گا, علم قبض کر لیا جائے گا, یعنی علماء ختم ہوتے جائیں گے, فتنے ظاہر ہو جائیں گے, بخل ڈال دیا جائے گا, یعنی لوگوں کے دل تنگ ہو جائیں گے, اور حرج کی کثرت ہو جائے گی. پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل, یعنی قیامت کے قریب قتل کی کثرت ہو جائے گی. پھر اپنوں کو قتل کریں گے لوگ. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی, اپنے بھائی اور اپنے باپ کو قتل نہ کر لے. بالکل قریبی رشتوں کے بھی قاتل موجود ہوں گے. قتل جو ہے یہ امت مسلمہ پر عذاب کی ایک شکل ہے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے, آخرت میں اس پر عذاب نہیں, اس کا عذاب دنیا میں فتنوں, زلزلوں اور قتل کی صورت میں. مختلف فتنے بھی عذاب کی ایک شکل ہے, اور زلزلے بھی عذاب کی شکل ہے, اور قتل بھی عذاب کی شکل ہے. حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع البحرانی الحمصی اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس اسنا میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا پاس تھے, وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا اور وہ غنیمت تقسیم کر رہے تھے, اذ اتاہ ذو الخویسرۃ جب آپ کے پاس ذو الخویسرہ التمیمی آیا, وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بنی تمیم وہ بنو تمیم کا ایک شخص ہے. فقال تو کہنے لگا یا رسول اللہ اے دل, اے اللہ کے رسول عدل کیجئے, انصاف سے کام لیجئے. فقال تو آپ نے فرمایا ویلک تیری ہلاکت ہو, ومن یعدل اذ لم اعدل اور کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا. یعنی اگر میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے انصاف سے کام نہ لوں تو پھر اور کس سے توقع ہے کہ وہ عدل سے کام لے گا. قد خبت وخسرت ان لم اکن عادل میں تو تباہ ہو گیا, نقصان اٹھا گیا اگر میں نے عدل نہ کیا. فقال عمر تو عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اذن لی فیہ آپ اس کے بارے میں مجھے اجازت دیجئے, فاضرب عنقہ تو میں اس کی گردن اڑا دوں. فقال تو آپ نے فرمایا دعہ چھوڑو اس کو, فان لہ اصحابا اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے, اس جیسے ہوں گے, یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم
حقیر جانے گا تم میں سے ایک اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے. یعنی اس کی نسل میں سے ایسے لوگ اٹھیں گے یا اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ وہ بڑے ہی نمازی، پرہیزگار اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے معمولی نظر آئیں گی. یعنی بظاہر اتنے نیک ہوں گے. وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور اس کے روزے یعنی صحابی کے روزے مَعَ صِيَامِهِمْ ان لوگوں کے روزے کے مقابلے میں. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن بھی پڑھیں گے. لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، جو نہ پار ہوگا ان کے حلقے، یعنی صرف مخارج تک ہوں گے صحیح پڑھنے والے، اندر دل تک نہیں اترے گا. یعنی قرآن دلوں پر نہیں اترے گا اس قوم کے، اس گروہ کے. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، نکل جائیں گے دین سے جیسے نکل جاتا ہے تیر شکار سے. یعنی جیسے ایک شیر ہے مثلا یا کوئی بکرا ہے، تو دور سے اگر کوئی اس کو شکار کر رہا ہے اور زور سے تیر مار رہا ہے، اور اتنے زور سے اس نے تیر مارا ہے کہ ایک طرف سے تیر شکار کے اندر سے گیا اور پار نکل گیا، اور اس تیر کو کچھ بھی نہ لگا، حالانکہ اس کے پیٹ سے گزرا، نہ گوبر نہ خون. کما یمرق السہم من الرمیۃ، رمیہ ہوتا ہے کیا؟ شکار، جس کو مارا جا رہا ہے. ینظر الی نسلہ، وہ دیکھے گا اس کے پھل کی طرف. پھل سے مراد فروٹ نہیں ہے یہاں، تیر کا جو پھل ہے وہ مراد. فلا یوجد فیہ شیء، تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی بالکل صاف نکل جائے گا. تیز گزرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ بھی چپکے گا نہیں. یعنی تیزی دکھانی مراد ہے، یعنی اتنا تیز وہ نکلے گا وہاں سے. دین سے بھی یہ لوگ اتنی تیزی سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے تیزی سے پار ہوا. ثم ينظر الى رصافه، پھر وہ اس کے پٹھے کی طرف دیکھے گا. فما يوجد فيه شيء، اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا. ثم ينظر الى نضيه، پھر وہ اس کی لکڑی کی طرف دیکھے گا. وهو قدحه، اور وہ تیر کی لکڑی ہے. فلا يوجد فيه شيء، اس میں بھی کچھ نہ ہوگا. یہ تیر کے مختلف پارٹس کے نام یہاں بتائے گئے کہ پورا تیر صحیح سلامت نکل جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں لگے گا. فلا یوجد فیہ شیء، اس میں کچھ بھی نہ پایا جائے گا. قد سبق الفرث والدم، تحقیق وہ گزرا تھا گوبر اور خون سے، یعنی جسم میں گوبر اور خون تھا، تیر اس کو پار کر کے نکلا، صاف ستھرا نکل گیا، کچھ بھی نہیں لگا اس کو. تو اسی طرح یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے کہ ان کے ساتھ دین کی روح کچھ بھی نہیں ہوگی، کورے کے کورے پار باہر. آیتہم رجل اسود، ان کی نشانی ایک سیاہ آدمی ہوگا، یعنی ان کے گروہ میں ایک شخص ہوگا جس کا رنگ سیاہ ہوگا. مزید اسپیسیفائی کر دیا. وہ کیسا؟ احدى عضدیہ، اس کا ایک بازو، بازو کا اس حصے کے اوپر والے پٹھے کو کہتے ہیں. مثل ثدی المرأة، عورت کی پستان کی طرح ہوگا، یعنی وہ اتنا موٹا ہوگا، مسلز اس کے اتنے ابھرے ہوئے ہوں گے جیسے عورت کا سینہ ہو. او مثل البدعۃ، یا گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو، یعنی لٹک رہا ہوگا. وہ تدردر، تھل تھل کرے گا، یعنی چلے گا تو وہ گوشت کا ٹکڑا تھل تھل کرے گا، ہلے گا. وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، اور وہ نکلیں گے، ظاہر ہوں گے لوگوں کے آپس کے اختلاف کے وقت، یعنی فرقہ واریت کے وقت ایسی قوم ظاہر ہوگی. یعنی جب مسلمانوں میں فتنہ پھیلے گا، خوارج کی طرف اشارہ ہے اصل میں، تو یہ لوگ پیدا ہو جائیں گے. قال ابو سعید خدری کہتے ہیں فاشهد انی سمعت هذا الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یعنی بالکل سچی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے، آئندہ کہ ایسا ہوگا. واشهد ان علی ابن ابی طالب قاتلهم وانا معه، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے ان سے جنگ کی اور میں آپ کے ساتھ تھا. ابو سعید خدری حضرت علی کے ساتھ تھے. فامر بذلک الرجل، تو آپ نے یعنی حضرت علی نے حکم دیا اس شخص کو دیکھنے کا، نکالنے کا، کہ ڈھونڈو کہ وہ شخص کہاں ہے. فالتمس، تو وہ تلاش کر لیا گیا. فاتی به، آپ کے پاس لایا گیا. حتی نظرت الیہ، یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھا. علی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی نعتہ،
اس وصف کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا تھا. یعنی آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. تو خوارج کے جس گروہ کے ساتھ حضرت علی نے جنگ کی تھی اس میں ایسا شخص پایا گیا تھا. اصل میں مسلمانوں کے فتنے کے دور میں جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور قصاص کا مطالبہ کیا جانے لگا تو اس دور میں ایسے لوگ نکلے کہ جو حضرت علی اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. انہیں آپ کے فیصلے پر اعتماد نہیں تھا اور بظاہر وہ بڑے نمازی، پرہیزگار، خوب قرآن کو پڑھنے والے، ایسا عمدہ کہ کوئی اور پڑھ نہ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ عادتیں اور اخلاق ان کی یہ کہ بات بات پہ مسلمانوں کو کافر کہتے تھے، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانے لگے. آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو خود بظاہر بہت دیندار بنتے ہیں لیکن دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر قرار دینے لگتے ہیں. تو یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی اور ان کو ختم کیا. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو صرف اچھی قرأت سے پڑھنا یا حفظ کر لینا کافی نہیں، اس میں غور و فکر نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی آمد کا مقصد یہی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ عقل مند اس سے نصیحت پکڑے. تو سمجھے بغیر نصیحت نہیں پکڑی جاتی، ورنہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ وہ تو اتنا اچھا قاری، اتنی اچھی قرأت کرتا ہے، ہمیں تو سن کے رونا آ جاتا ہے، لیکن نہ اپنا اخلاق صاحب قرآن جیسا اس پڑھنے والے کا اور نہ ہی اس کے پیچھے چلنے والوں کا. ہاں جی، مطلب یہ کہ حلق تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نیچے دل تک نہیں جاتا نا، یعنی مخارج سے حلق تک سب ختم ہو جاتے ہیں نا، تو آگے تو پھر انسان جب مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر دل ساتھ شامل ہوتا ہے تو بات بنتی ہے، وہ مطلوب ہے.